بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور شہید غلام مصطفیٰ جعفری، غلام علی رضا جعفری اور جناب ضمیر الحسن جعفری صاحب آف ٹورنٹو، جعفری فیملی آف ٹورنٹو و جعفری فیملی آف لاہور کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ہاتین السورتین والمجلس والذکر والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمۃ الطیبین الى ارواح المنظورین غلام علی رضا جعفری و شہید غلام مصطفیٰ جعفری و مرحومی عائلت جعفری و مرحومی الناظرین والناظرات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
برادران و خواہران ایمانی، آج کی جو مختصر مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، یہ ہمارے قریبی چھوٹے بھائی، عزیز ساتھی، دوست جناب ضمیر الحسن جعفری آف ٹورانٹو اور ان کے فرزندان ارجمندان، ان کی بیگم صاحبہ اور جعفری فیملی آف لاہور کے زیر اہتمام ہے، اور شہید غلام مصطفیٰ جعفری ابن جناب غلام علی رضا جعفری کی آج برسی ہے، جنہیں سپاہ یزید نے علامہ غلام رضا نقوی اور علامہ عارف حسین الحسینی دونوں شہیدوں سے محبت کی پاداش میں اور مقدمات کی پیروی کی پاداش میں بطور ایک ماہر قانون دان کے، وکیل کے اور شیعان علی کی وکالت میں شہید کر دیا تھا۔ اللہ عز و جل شہید غلام مصطفیٰ جعفری کے درجات کو متعالی فرمائے۔ اللہ جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی اور جتنے لوگوں نے پڑھا ہے، انکلوڈنگ جوانوں کے، بزرگوں کے، اللہ کریم سب کے سب ذاکرین، سب کے سب ناظرین کے مرحومین کے مغفرت فرمائے، اور جو علیل ہیں اللہ ان کو شفا دے۔ خاص طور پہ جناب شبیر حسین جعفری، ضمیر جعفری کے جو بھائی ہیں وہ کرونا سے علیل ہیں، اللہ انہیں شفا دے۔ ذیشان جعفری کو بھی اللہ شفا دے، جو کونی آئلینڈ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک مولانا ہیں جو یہاں مجالس پڑھنے بھی تشریف لاتے رہتے ہیں کوائٹ آفٹن، ان کے پورے خاندان کو کرونا ہو گیا ہے اسلام آباد میں، جناب منتظر نقوی، اللہ ان کو بھی، ان کے خاندان والوں کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ اور ایک مولانا محمد علی نقوی ہیں دبئی والے، ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، اللہ ان کو بھی شفا یاب فرمائے۔ ہمارے حاجی رحیمیان افغانی ہیں جو ہمارے امام جمعہ کے نمازی ہیں المہدی سینٹر کے، اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی شریک رہتے ہیں، ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے، مگر اللہ نے ان کو شفا دے دی ہے مکمل۔ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور سارے منظورین کو اللہ شفا دے۔ جو ہماری کمیونٹی میں علیل ہیں نام بنام، خاص طور پہ اظہر زیدی صاحب، اختر علی شاہ صاحب، فخر الدین خان، آغا مختار، آغا اصغر، آغا خاور، اللہ ان سب کو مکمل طور پہ شفا یاب فرمائے، اور سندس اور کمل کو بھی اللہ شفا دے۔ اللہ کریم تمام حوائج شرعیہ ناظرین و ناظرات کے پورے کرے۔ خاص طور پہ حاجی محمد رضا گجر اور حاجی محمد نذیر چٹھا نے خاص دعائیں ذمہ لگائی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جناب محمد حسن رضا اور نور رضا حسین، نوشیر جعفری، علی رضوی، انیس حیدر نقوی، تسیم الزمان سحر، نوید جعفری اور دیگر جنہوں نے آج حصہ لیا ہے، قمبر زیدی، اللہ عز و جل ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور ضمیر الحسن جعفری اور ان کی اہلیہ اور ان کے دونوں فرزندان ارجمندان سے اللہ اس کو قبول فرمائے، اس مجلس کو، اور اللہ ان کے رزق و مال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔
آج کی جو مجلس ہے اس کا دورانیہ بہت طویل نہیں ہوگا، مختصر خطاب ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں کل کے موضوع کو کنٹینیو کروں۔ آج ہمارا عنوان پہنچ گیا ہے منازل آخرت کا اپنے مرحلہ نمبر 83 میں۔ کیوں آگا 83؟ آج 83ویں مجلس ہے الحمدللہ۔ 82 مجالس اس سے قبل ہم اس عنوان پر پڑھ چکے ہیں، اور اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آخرت کی تیاری کر سکے۔ حضرات و خواتین، آپ کل تک اس نتیجے پر پہنچے تھے اور میں بھی کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جو لوگ اچھے ہوں گے ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، وہ اصحاب الیمین میں ہوں گے۔ اصحاب الشمال کو لیفٹ ہینڈ میں یا من وراء ظاہر، پشت کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہاں ہماری گفتگو کل کی رک گئی تھی۔ اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے۔ اللہ عز و جل ہماری مشکلات کو حل فرمائے، اور یہ دعا آپ پڑھتے رہیں، اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلود فی الجنت بشمالی وحاسبنی حسابا یسیرا ولا تأتنی کتابی بشمالی۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ وضو کرتے وقت پڑھتے ہیں۔ اللہ اس دعا کو پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ اس دعا کو قبول بھی فرمائے۔ ولا وراء ظہری، اللہ تعالی ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ یا پشت پیچھے سے نہ دے۔ الاخر آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی۔ کتاب ہے حق الیقین۔ اس کتاب میں الحسن ابن سعید سے روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے، باب زہد میں، اور یہ روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وَإِذَا اراد اللہ، جب اللہ ارادہ فرماتا ہے، یحاسب مؤمنن، کہ مومن کا حساب کرے، اعطاہ کتابہ بیمینہ، اسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ ولا تغلہ، یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، میرے ہاتھوں کو فی عنقی، اللہ اکبر، میری گردن میں نہیں باندھنا۔ بعض کے ہاتھ گردن میں یوں باندھے ہوں گے، بعض کا ایک ہاتھ بندھا ہوگا۔ قیامت کے دن
یا پانی رکھ دیں. تو یہ فضل الہی ہے کہ جس انسان کو اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے گا، سمجھو وہ مومن ہے اور اس کا حساب یسیر ہے، سخت نہیں ہے. یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، فَيُحَاسِبُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، جو حساب فرماتا ہے اللہ اپنے اور اس کے درمیان، دون ان یطلع، بغیر اس کے کہ کسی کو وہ اطلاع دے، کسی کو مطلع نہیں کرتا، احد کو مطلع نہیں کرتا. فَيَقُولُ، اور اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ عبدی، اے میرے بندے، فعلتا کذا و کذا، وَيُجِيبُ الْعَبْدُ الہی، اللہ پوچھتا ہے تو نے یہ کام کیے تھے، بندہ آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں میرے مولا، میرے معبود، میں نے یہ کام کیے تھے. فَيَقُولُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے اس بندے سے، غفرت لک وبدلتہ حسنات الی حسنات، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور انہیں بدل دیا نیکیوں میں. جتنی برائیاں ہوں گی وہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی، بشرطے کہ بندہ اللہ کے سامنے سرنڈر بھی کر لے، سر تسلیم خم بھی کر لے، اقرار جرم بھی کر. بڑی امید کی کرن آ گئی. گناہگار تو ہم سب ہیں، اگر ہم اقرار کر لیں اللہ کے سامنے، حجت بازی نہ کریں، تو اللہ فرمائے گا غفرت لک وبدلتہ، میں نے سارے کے سارے جو تیرے گناہ تھے الی الحسنات، میں نے نیکیوں میں بدل دی. یہ روایت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی. فَيَقُولُ النَّاسُ، جب لوگ دیکھیں گے، کیونکہ لوگوں کے سامنے تو اس کا حساب ہوا نہیں، اس کا حساب تو اللہ نے ستاریت کے تحت کر لیا، کشافیت کے تحت کیا نہیں، لوگوں سے ہٹ کے ہوا ہے اس کا حساب. تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیے یہ وہ بندہ ہے کہ جس بندے نے لم یقترف، ان ھذا العبد لم یقترف ذنبا فلم یرتکب قبیحا. آؤ معشر والو، اس خوش قسمت کو دیکھو کہ جس نے ایک گناہ کا ارتکاب نہیں کیا اور ایک قبیح حرکت اس سے سرزد نہیں ہوئی. لگتا ہے آپ نے ماسٹر نیاز کو اطلاع نہیں دی، ورنہ ذرا اس پر تو نعروں کی بچھاڑ آنی چاہیے تھی. انشاءاللہ
انشاءاللہ کل انہیں ہم لیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ تمام حضرات و خواتین کو, پڑھنے سننے والوں کو, آغا مختار کو بھی. ان کے لیے دعا نہیں ہوئی, آغا مختار کے لیے خاص طور پہ پڑھنے والوں میں آج کل خوب سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ, اور بڑی حاضری آپ دے رہے ہیں. حضرات و خواتین, یہ بندہ اللہ کے لطف سے اصحاب الیمین میں قرار پا جائے گا, اور لوگ اسے کہیں گے کتنا خوش قسمت ہے کہ اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. یہ ہے معنی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. سبحان اللہ. یہ ہے سورہ انشقاق, جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جیسے ہی اصحاب الیمین میں سے قرار پا جائے گا تو واپس پلٹے گا. جیسے اگر آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے ہوں مثلا, تو آپ پھر دکھاتے پھرتے ہیں اپنا گواہی نامہ یا سرٹیفکیٹ یا سند یا گزٹ کا وہ پرچہ یا پرچی. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور جسے پشت پیچھے سے, وہ جو آپ وضو کی دعا میں کہتے ہیں کہ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, مجھے نہ دینا, نہ شمال میں دینا بائیں ہاتھ سے, نہ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, نہ دینا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, وہ ہلاکت کو بلائے گا کہ میں مر جاؤں. یصلیٰ سعیرا, کل بتایا تھا وہ جہنم میں چلا جائے گا. ایک بات جو کل نہیں بتائی, انہ کان فی اہلہ مسرورا. دیکھیں دو لفظ ہیں, پہلے کا وینقلب الی اہلہ مسرورا, انہ کان فی اہلہ مسرورا. دونوں کا سرور ہے. ایک اپریشیٹڈ ہے جو پاس ہونے کے بعد اپنے رشتہ داروں میں پلٹ کے خوش ہو کے کہے گا, خوش ہو کے جائے گا کہ میں پاس ہو گیا. ایک وہ ہے انہو کان فی اہلہ مسرورا, یہ اپنے لڑکے بالوں میں بڑا خوش پھرتا تھا, جو آج ذلیل ہو رہا ہے, اصحاب الشمال میں ہے. انہو ظن ان لن یحورا, اللہ فرماتا ہے اسے یہ یقین تھا کہ یہ کبھی یعود اللہ یعود ہماری طرف پلٹے گا نہیں, مگر آج تو یہ پلٹ آیا اور ذلیل بھی ہو گیا. اللہم احفظنا من ہذہ الذلہ والمسکنہ والغضب والعذاب. اللہم اجعلنا من المرحومین یوم القیامت ولا تجعلنا من المحرومین. حضرات و خواتین, شہید غلام مصطفیٰ جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابن غلام علی رضا جعفری رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو مجلس آج منعقد ہو رہی ہے, اس میں خاص تھیم میں یہ دے رہا ہوں کہ دنیا میں خوش نہ ہوں, دنیا میں غمگین رہیں کہ کیا ہوگا, قیامت میں خوش ہوں جب پاس ہو جائیں. یہ یہاں مسرور رہتا تھا, خوش رہتا تھا, سمجھتا تھا آئے گا نہیں, پلٹے گا نہیں. آج اگرچہ شہید کے اوپر گفتگو کا ارادہ تھا, مگر میں نے سوچا کہ شہید پر صرف ایک دو جملے کہہ دوں گا کہ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گواہ ہوتا ہے, شاہد دیکھنے والا, شہید ہمیشہ دیکھنے والا. ہم ہیں شاہد ہیں, شہید نہیں ہے.
جو بندہ مارٹر ہو جاتا ہے راہ خدا میں وہ شاہد نہیں رہتا، شہید ہو جاتا ہے، وہ بند آنکھ سے ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے زندہ دیکھتے ہیں۔ فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، یہ جو شہید ہیں عند ربهم يرزقون ولكن لا تشعرون، شہید راہ خدا کا پہلا قطرہ خون جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ حق کے سفارش رکھتا ہے بروز قیامت۔ شہید غلام مصطفیٰ جعفری اپنے رشتہ داروں ہی کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ ان کی بھی سفارش کا ان کو حق ہوگا جنہوں نے انہیں فاتحہ وغیرہ سے یاد کیا ہوگا۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر دے، جزا دے۔ شہید کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، بڑی منزلت ہے شہید کی۔ آج کی حد تک بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ کو دیکھ کر مرتا ہے شہید، اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت، پورے پورے خاندان 40 پشتیں شہید کی بخشی جائیں گی۔ آخری ایشو آج کی مجلس کا یہ ہے کہ آج میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، یہ ابن طاووس نے لکھی ہے۔ اذا حضر شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا، لا یضرب الامام زین العابدین، امام زین العابدین سزا نہیں دیتے تھے خدمہ و جواریہ، نہ اپنے غلاموں کو نہ اپنی کنیزوں کو، وَإِذَا مَرْتَكَبَ أَحَدُهُمْ خَطَأً، اور جب کبھی ان میں سے کوئی غلطی کرتا غلاموں کنیزوں میں سے تو وہ لکھ لیتے فی ورقۃ امام اسم غلام، وہ تسجیل کر لیتے، سجلہ تسجیل، سجل لکھ لیتے، فی ورقۃ امام اسم غلام او ابل جاریہ، ایک رجسٹر بنا لیتے غلاموں کے نام، کنیزوں کے نام، ہر غلام کے آگے خالی جگہ میں ایک لغزش، 2 غلطیاں، 3 4 5 یوں لکھ لیتے رمضان المبارک۔ اور تاریخ الیوم نو الغلطہ لکھ لیتے، خطا کو بھی، تاریخ کو بھی، دن کو بھی، اور جو غلطی ہوتی ذکر لکھ لیتے، دون یوبخ، دون ان یوبخ، توبیخ نہیں کرتے، ڈانٹتے نہیں تھے، کہتے تھے اللہ کا مہینہ ہے ڈانٹوں گا نہیں۔ وَكَانَ يَجْمَعُ الْأَخْطَاءَ فِي دَفْتَرِهِ إِلَى آخر شہر رمضان، حضرت ساری کی ساری غلطیوں کو اپنے کنیزوں اور اپنے غلاموں کی لکھ لیتے، اور آخر شب میں وفی هذه اللیلہ، شب عید میں، کانا یجمعہم، آخری رات میں، حولہ ثم یخرج، پھر وہ دفتر نکالتے اپنا اور فرماتے وفیہ اخطاؤہم و تقصیراتہم و ینادیہم واحد واحد، ایک ایک کو بلاتے اور فرماتے کہ ہذہ
اخطاؤک التی ارتکبتہا، اے فلاں غلام فلاں کنیز، یہ تیری خطائیں ہیں دفتر میں لکھی ہوئی جو تو نے کی ہے. وما وبختک علیہا، میں نے تجھے ڈانٹا نہیں رمضان میں. فیقول، نام ابن رسول اللہ، وہ غلام کنیز کہتے ہاں فرزند رسول، بالکل درست ہے. ہر ایک اعتراف جرم کر لیتا. یا تعرف فیذکرہم بہا فیعترف ویعترف کل واحد لہم، ہر ایک اقرار جرم کر لیتا کہ ہاں ہم نے یہ گناہ کیے. فیتوسطہم فیقول، اور اب امام ان کے وسط میں آ کر ایک جملہ کہتے ہیں. اگر آج یہ تھیم میں نے سمجھا لی تو میری 123 جو دروس میں نے دیے ہیں اور 83 جو مجلسیں میں نے پڑھی ہیں، اس عنوان پر ان سب کی محنت سوارت ہو جائے. صرف آج یہ سمجھانا ہے. فیتوسطہم، امام وسط میں آ جاتے. ویقول، اور فرماتے ارفعوا اصواتکم وقولوا، اللہ اکبر، اے میرے کنیزوں، اے میرے غلاموں، سب کے سب کہو، بولو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے کیا کہو. کہو یا علی ابن الحسین، لقد ثبت اللہ اعمالک کما ثبت وعدت وعد اعمالک کما ثبت اعمالنا وعدت اعمالک کما عددت اعمالنا. فرزند رسول علی ابن الحسین، جس طرح آپ نے ہمارے اعمال لکھے ہیں ویسے ہی اللہ نے آپ کے اعمال کا ریکارڈ رکھ لیا ہے. امام کہتے یوں کہو. سبحان اللہ. یہ ہے تربیت جو ہمارے اماموں نے اپنی قوم کی ہے. آج ان کے انسٹیٹیوٹ کو ہی ڈیمیج کر دیا گیا. جو جاہل آتا ہے، جو ان پڑھ، جو بغیر اچھے اخلاق و کردار والا آتا ہے، وہ ہماری قوم کو بے دین بدعقیدہ بنا کے چلا جاتا ہے. ہمارے اماموں کی محنت ہے اپنی قوم کو ٹھیک کرنے پر. امام کہتے اپنے غلاموں کنیزوں کو تم کہو اے علی ابن الحسین، آپ نے ہمارے اعمال کو ثبت کیا ہے نا، آپ نے ہمارے سارے کاموں کو لکھا ہے نا، تو آپ کے کام لکھنے والا بھی خدا ہے. آپ کے پاس ہمارا ریکارڈ ہے، اللہ کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے. اللہ اکبر. وَعِندَ اللَّهِ كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا وَثَبَتَهَا. اللہ اکبر. کہو کہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے، نام اعمال ہے، چھوٹے بڑے سب لکھے ہوئے ہیں اس میں. اللہ نے سب کچھ فَتَجِدُ مَا فَعَلْتَ. اے مولا، ہمارے سامنے ہمارے اعمال آ گئے اور آپ کے سامنے آپ کے اعمال قیامت کے دن آئیں گے. یوں کہو، محضرتاً، حاضر ہو جائیں گے جیسے ہمارے. سرکار بار بار فرماتے کہ یوں کہو، لا یظلم مقدار حبۃ فی من خردل، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. فاعف عنا، بس ہمیں معاف کر دیں. لیعفو عنک العزیز العفو الغفور. آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ ہم پہ راضی ہو جائیں. فرزند رسول، اللہ آپ پر راضی ہو جائے. وَهُوَ وَاقِفٌ بَيْنَهُمْ يَنْدُبُ وَيَبْكِي.
فیقول، سرکار بیچ میں کھڑے کھڑے رونے لگ جاتے، چیخیں نکل جاتی اور دعا کرتے، ربنا انکا امرتنا ان نعفو عمن ظلمنا، ان نغفر عمن ظلمنا، پارلا تو کہتا ہے جو ہم پہ ظلم کریں ہم انہیں معاف کر دیں، فعفونا، ہم نے تو ان کو معاف کر دیا، فاغفر، تو ہمیں بھی معاف کر دے، فإنک اولا بالعفو عنا، اس لیے کہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، امام زین العابدین علیہ السلام کے اس ایکٹ سے، اس فعل سے، اس کام سے مجھے ایک نتیجہ مل گیا، آپ اپنے سے ماتحت پر وہی رفتار رکھیں جو آپ اللہ سے اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے، آپ انہیں معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے حق میں کوئی لغزش کی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ پہ راضی ہو، آپ ان پہ راضی ہو جائیں جن سے آپ کا دل نہیں کر رہا راضی ہونے کو۔ یہ امام پاک کا ارشاد گرامی ہے جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں اختصار کے ساتھ ابن طاووس سے آخری جملے وَأَمَرْتَنَا أَن لَا نُرَدُّ سَائِلًا، بارلا تو نے ہمیں حکم دیا ہے، امام فرماتے کہ سائل کو نہ پلٹاؤ خالی ہاتھ۔ یا اللہ یہ سائل تھے تیرے بندے، میں نے ان کو خالی ہاتھ نہیں پلٹایا، یا اللہ آتینا کا سائلین، جس طرح میں نے ان کو خالی نہیں پلٹایا، ہم بھی تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں بھی خالی نہ پلٹا، نرجو احسانک فمنن علینا، یا اللہ تیرا احسان چاہیے، احسان فرما۔ اللہ اکبر۔ آج کی تقریر، آج کی مجلس اختتام پذیر ہو گئی، دو روایتوں پر مجلس تمام ہو گئی۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کہ اللہ جو اقرار جرم کر لے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ روایت کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، وہ بندوں کو معاف کر دے۔ امام علیہ السلام تو ظاہر معصوم امام ہے، یہ سب ہمارے لیے ارشادات ہیں جو ہمارے اماموں نے فرمائے ہیں۔ اور تیسری بات یہ واضح ہو گئی کہ شہید اللہ کے ہاں رزق لیتا ہے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ حضور پاک بدر کے شہیدوں سے گفتگو کرتے ہیں، بدر کے شہید جواب دیتے ہیں۔ ہم اپنے شہید اماموں کے روضوں پر جاتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، جواب لیتے ہیں۔ ہم یہاں دور سے شہیدوں پر، شہدائے کربلا پر سلام بھیجتے ہیں، وہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ اللہ شہید غلام مصطفیٰ جعفری کے درجات کو متعالی فرمائے۔ علی جعفری اور غلام مصطفیٰ جعفری جو فرزند ہیں ضمیر الحسن جعفری کے، اور ان کی بیگم صاحبہ کو اللہ اجر و جزا دے، ان کے بھائی شبیر حسین جعفری کو اللہ شفا دے، اور منظورین کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے۔ سید سجاد حسین شاہ نقوی کی والدہ معاہدہ کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے، اور ہمارے بہت ہی قریبی میرے دوست بھائی کالج کے ساتھی ذل حسین شاہ شیرازی کو بھی اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی بیگم صاحبہ کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے۔ حضرات و خواتین، مجلس تمام ہو گئی۔ شہید سفارش کا حق رکھتا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ شہید ہیں، محمد و آل محمد کے شہید، ہمارے پہلے امام
شہید، ان سے پہلے ہماری بی بی پاک شہید، یقیناً بی بی سفارش فرمائیں گی۔ میرے استاد آیت اللہ وجدانی یہ فرماتے تھے کہ میں نے بی بی کو عالم رویا میں دیکھا، رویا کا لفظ نہیں کہا، استاد نے یہ کہا میں نے کل دیکھا تھا، پرسوں دیکھا تھا، یوں فرماتے تھے۔ بی بی کہتی تھی وجدانی جب تمہارے شاگرد میرے غریب حسین کی مجلس سے نہیں کرتے تو میرے زخم تازہ ہو جاتے، پھر مجلسیں کی تو زخم مل گئے۔ ہمارے پہلے امام شہید ہیں جن کا فرق مبارک پھٹ گیا تھا، جن کی شہادت پر پہلا جلوس نکلا امت محمدیہ میں، شہید کی شہادت پر یتیم بچوں کا اور بے افغان کا، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، یا علی، یا علی۔ شہید ہیں ہمارے دوسرے امام جن کے جنازے پر 18 تیر برسائے گئے۔ عزیزو، اس زمانے میں رواج نہ تھا تابوت کا، تابوت ہو، لکڑی کی دیواریں ہوں تو تیر کا کچھ حصہ تابوت میں لگے گا، کچھ بدن پہ لگے گا، مگر اس زمانے میں سریر ہوتی تھی، گلیم ہوتی تھی، تخت ہوتا تھا، دیواریں نہیں ہوتی، جو تیر لگ رہا تھا قلب بطول پہ لگ رہا۔ ہمارے شہید ہیں مسلم بن عقیل، یہ واحد شہید ہے جس کے پاؤں سے رسی باندھ کر پورے بدن کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا اور سر کو دار العمارہ کی چھت پہ لٹکایا گیا۔ جب بیٹیاں آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ بابا کا سر دار العمارہ کی چھت پہ ہے تو بی بی زینب سے کہنے لگی پھوپھی اماں اگر کوئی بس چلتا ہے، کوئی بس چلتا ہے تو چلائیے، اللہ اکبر، اجرکم علی الزہراء۔ عزیزو، بزرگو، شہید ہے حسین ابن علی جن کو ایک روایت کے مطابق 1900 زخم لگے تھے، ایک روایت کے مطابق 5000 زخم لگے تھے، جن کا بدن چھلنی کی طرح ہو گیا تھا، دائیں کی ہوا بائیں چلی جاتی، مشرق کی ہوا مغرب چلی جاتی، اور یہ واحد شہید ہے جس کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوئی اور سب کی لاشیں اٹھا لی گئی۔ 2 لاشیں تھی جن پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، ایک علی اصغر کی لاش، ایک حسین ابن علی کی لاش، اور زینب در خیمہ پہ کہہ رہی تھی، تلہ زینبیہ پہ کہہ رہی تھی صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم تقبل منا هذا المجلس وبثوابہ وثواب الفاتحہ والاخلاص والذکر بمحمد وآل محمد الى روح المرحوم المغفور الشہید غلام مصطفیٰ جعفری والمرحوم غلام علی رضا جعفری، اللہم اغفر ذنوبہما واستر عیوبہما وارحمہما، اللہم اجعلہما عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہما فی الغابرین، اللہم اشف شبیر حسین جعفری وسائر المنظورین وذیشان جعفری وسائر المرحومین والمرحومات بحق امام زین العابدین سلام اللہ علیہ۔ ربنا وتقبل دعا۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.